بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ایک ہی بڑی بہن تھی، ان کا نام نسیم تھا، لیکن ہم انہیں نیما باجی کہا کرتے تھے۔ نیما باجی تعلیم یافتہ نہیں تھی جبکہ میں اسکول جاتی تھی۔ میں نے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی، مگر اس کے بعد والدین نے مجھے بھی گھر بٹھا لیا۔ نیما باجی ہمارے ایک قریبی کزن انجم بائی سے محبت کرتی تھی اور انجم بائی بھی اس سے شادی کے خواہشمند تھے۔ ان دنوں وہ ہمارے بھائی سے ملاقات کے بہانے ہمارے گھر آتے تھے۔ ہم سلام دعا کر کے ان کے سامنے سے ہٹ جاتے تھے، لیکن موقع ملتے ہی وہ نیما باجی کو محبت بھرے ہاتھ تھما دیتے تھے۔ نیما باجی ان پڑھ ہونے کی وجہ سے وہ خطوط مجھ سے پڑھواتی تھی اور پھر جواب بھی مجھ سے ہی لکھواتی تھی۔ جب انجم بھائی آتے تو خط کے جواب کبھی کسی کتاب میں چھپا کر اور کبھی چائے کے ٹرے کے نیچے رکھ کر ان تک پہنچا دیتے۔ کافی جتن کے بعد انجم بھائی کو نیما باجی کا رشتہ ملا اور ان دونوں کی محبت کی کشتی کنارے لگی۔ ان کی شادی کے بعد مجھے یوں لگا جیسے ایک دلچسپ کھیل جو گھر میں چھپ چھپ کر کھیلا جا رہا تھا ختم ہو گیا اور میں بیکار ہو کر رہ گئی۔ نیما باجی نے مجھے اپنی محبت کی کہانی میں الجھا رکھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد شدید تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ دل چاہتا تھا کہ میں بھی کسی کو خط لکھوں اور محبت بھرے جواب چھپ چھپ کر پڑھوں۔ انہی دنوں ناصر کے گھر والے ہمارے پڑوس میں آ کر آباد ہوئے۔ ناصر مجھے پہلی نظر میں ہی اچھا لگا، لیکن ہمارے گھر کا ماحول بہت سخت تھا۔ مشرقی روایات کی پابندی شدت سے کی جاتی تھی۔ میں ناصر سے بات کرنے کی ہمت نہ کر سکتی تھی، بس کھڑکی کے پردے کو ہٹا کر اسے دیکھ لیا کرتی تھی۔ ہمارے اور ان کے گھر کی کھڑکیوں کے درمیان ایک پتلی سی گلی تھی جو بعد میں ہماری محبتوں کی امین بن گئی۔ ناصر گلی میں آتا تو میں خط پھینکتی تھی۔ ایک دن ناصر کی ماں نے مجھے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے دیکھ لیا اور میری ماں سے شکایت کی۔ ماں نے مجھے سخت ڈانٹا اور کہا کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو والد کو بتا دے گی۔ میں رو دھو کر چپ ہو گئی۔ 2 سال بعد ناصر نے تعلیم مکمل کر لی اور افسر بن گیا۔ اب میری ماں کا بھی دل چاہنے لگا کہ کسی طرح اس افسر کا رشتہ میرے لیے آئے، لیکن ناصر کی منگنی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ جب اس کی شادی کا کارڈ آیا تو میری ماں نے اس شادی میں شرکت نہیں کی۔ ناصر کی دلہن گھر آ گئی اور اسی روز میں دل ہی دل میں بہت روئی، کیونکہ ناصر میرے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ انہی دنوں نیما باجی کا انتقال ہو گیا اور وہ دوسرے بچے کی پیدائش کے وقت اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انجم بھائی بے حد پریشان ہو گئے۔ گڈو 2 سال کا تھا اور نومولود بچے کو انہوں نے ہمارے سپرد کر دیا۔ گڈو کو میں نے اپنی ہاتھوں میں باہوں میں لے لیا اور ننھے کو امی نے سنبھال لیا۔ 2 سال بعد انجم بھائی نے امی سے دل کی بات کہی، میں آپ کے گھر سے دوبارہ وہی رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں جو نیما کی وجہ سے تھا۔ بچوں کو صرف ان کی خالہ ہی ماں کا پیار دے سکتی ہے۔ براہ کرم سبینہ کا رشتہ مجھے دے دے۔ ان کی درخواست پر امی اور ابو نے ہمدردی سے غور کیا اور وہ بھی اپنے ننھے نواسوں کا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتی تھی۔ انہیں ستیلی ماں کی سنوک سے بچانا چاہتے تھے۔ بے شک مجھے اپنے بھانجے بہت عزیز تھے، لیکن میں انجم بھائی کو ہمیشہ بھائی کی جگہ سمجھتی تھی۔ باجی کی وجہ سے ان کے لیے جو احترام میرے دل میں تھا وہ اب تک برقرار تھا۔ میں کسی صورت انجم بھائی سے شادی کے لیے خود کو آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اس رشتے کو سخت مخالفت کی، لیکن امی جان نے میرے ایک نہ سنی۔ انہوں نے ابو کو بھی قائل کر لیا اور میرے رشتے کے لیے اصرار کرنے لگے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کافی عرصے سے میرے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ ادھر اللہ کو نہ جانے کیا منظور تھا کہ ناصر کی بیوی روڈ کر کے چلی گئی۔ بات اتنی بڑی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ سنا ہے کہ ناصر طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن لڑکی والوں کے دباؤ اور قانونی کیس کے بعد طلاق ہو گئی۔ اس واقعہ نے ناصر کو دل سے بہت دکھی کر دیا۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ یہ سب کچھ ان کی ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔
ناصر نے اپنی ماں کو مجبور کیا کہ وہ میرے والدین سے میرا رشتہ مانگے۔ اس نے کہا کہ پہلے آپ کی بات مانی، اب میری پسند کی لڑکی سے شادی کر کے دیکھ لیجئے۔ ناصر کی ماں بیٹے کی اصرار پر ہمارے گھر رشتہ مانگنے آئی۔ ادھر میں مسلسل رونوں کر ہلکان ہو رہی تھی کہ میں نے کسی بھی صورت بہنوئی سے شادی نہیں کروں گی۔ والدین میری حالت دیکھ کر تذبذب میں تھے، جبکہ انجو بھائی مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے کہ ان کے بچوں کی خاطر میں ان سے شادی کر لوں۔ آخرکار میری ماں بول پڑی کہ ہم ضرور یہ رشتہ تمہیں دے دیں، لیکن سمینہ خود اس پر راضی نہیں ہے۔ وہ ناصر کو پسند کرتی ہے اور اب ناصر کی والدہ بھی اس رشتے کے لیے اصرار کر رہی ہے۔ ہم سے ایک بیٹی کو موت نے چھین لیا، دوسری کی خوشیوں کا خون کرنے کا حوصلہ اب ہم نہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرا رشتہ ناصر سے طے کر دیا۔ یہ سن کر انجم بھائی اپنی شکست پر بھوکلا گئے۔ پہلے تو وہ خاموش ہے، لیکن بعد میں جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں اور ناصر ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے، تو انہوں نے ناصر کی ایک دوست سے ذکر کیا کہ شادی سے پہلے میں انہیں خط لکھا کرتی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ خطوط اب بھی ان کے پاس موجود ہیں، اور انہیں لگا کہ یہ بات ناصر کو معلوم ہونے پر وہ شادی سے انکار کر دے گا۔ لیکن انجم بھائی کی یہ چال ناکام رہی۔ ناصر نے شادی سے انکار نہیں کیا۔ شادی کے بعد ناصر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے انجم کو خط لکھے تھے؟ میں نے سچائی سے جواب دیا ہاں، لیکن وہ نیمہ بازی کی طرف سے تھے، کیونکہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ ناصر نے میری بات پر یقین کر لیا اور مجھے کچھ نہ کہا۔ البتہ اس نے بتایا کہ انجم نے ایک کوشش بھی کی تھی کہ وہ خطوط مجھے دکھائے جائیں، لیکن میں نے ان تحریروں کو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ سن کر مجھے انجم بھائی کی ذہنیت پر بہت افسوس ہوا۔ ان کی جو عزت میرے دل میں اپنی مرحومہ بہن اور بانجو کی وجہ سے تھی، وہ ختم ہو گئی۔ افسوس کہ انجم بھائی نے دوسری شادی کی خواہش میں مقدس رشتوں کا بھی احترام نہیں کیا۔ اسی وجہ سے آج تک نہ میں انجم بھائی کے سامنے جاتی اور نہ ان سے ملتی ہوں۔ میرے والدین نے بھی اس کے بعد انجم کو پہلے جیسی تقریب نہ دی۔ البتہ بانجو کی وجہ سے ان سے ناتا ابھی تک برقرار رہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہو تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن میری کہانیوں کا پہنچے۔